ہمارا مقدمہ رفع الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اس کی تائید میں اگر ہم جز رفع الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں، جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے، اگر کسی کی جرأت تو اس کا ذاتی اپنا کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا. کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، میں اس لیے تائید میں پیش کروں گا، میرے نزدیک ایک تو وہ صحیح بھی ہے، دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ. صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں جی بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے، آپ کی صحبت کی، 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے. کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہو گئی. ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے. آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا، جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا، یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا. تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ اب یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ. یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہہ رہے تھے حضور اجازت دیں، حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ. دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو، 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا. اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو، میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم، تسبیحات کا حکم، ارکان کا حکم آ گیا نا. مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے. وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، مسلم میں کانوں تک ہے اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے. جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک، یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا. اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت. نبی اسلام سے انہوں نے دیکھا. جو لوگ کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جلسہ استراحت کرتے تھے، احناف یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے، لیکن یہ جلسہ استراحت نام بتا رہا ہے کہ یہ راحت کے لیے ہے. راحت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں تھکاوٹ ہوتی ہے. احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہوئی اور آپ کی رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ قیام نہیں کرتے تھے بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے ثابت ہے آخر عمر میں وزن پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تھا، جو سب کا ہوتا ہے عمر کے ساتھ وزن بڑھتا ہے. تو حضور نے مالک بن حویرث کو کیوں نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے پنجوں کے بل؟ اور وہ پھر ضعیف روایت ترمذی سے لے کے آتے ہیں، امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. دیکھو اندازہ کرو، ہماری روایت بخاری مسلم میں، اور اس سے بڑھ کر بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی نے جب تیزی سے نماز پڑھی تھی، حضور نے کہا السلام علیکم کا جواب دیا، وعلیکم السلام کا، دوبارہ نماز پڑھ تو انہوں نے نماز پڑھی. 3 دفعہ ایسے ہوا، چوتھی بار اس نے کہا حضور سکھا دیں. آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضو کرو، قبلہ رخ کھڑے ہو، قرآن پڑھو، رکوع میں جاؤ. پھر آپ جب سجدے میں پہنچے آپ نے فرمایا سجدہ کرو، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہاں تو حضور نے حکم دیا جلسہ استراحت کا، حنفیوں نے چھوڑ دیا. تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس پہ ساروں کا اتفاق ہے، جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے. آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف.
24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے. 24 ڈبل 12 سوری, وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وہابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں, حروف ابجد ڈبل 12, جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام, عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں, امام حنیفہ کے اپنے شاگرد, ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں, انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. سرکار سند پہ نہیں, انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور امام ابو داؤد نے بھی کمنٹس نقل کیے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے. اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی, انہوں نے بھی ابو داؤد کے کمنٹس نقل کیے ساتھ. یہ لوگ اپنے جعلی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکا دکا محدثین نے صحیح کہا ہوتا ہے, باقی صاحب نے ضعیف. ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. ہماری اصل تو وہاں ہے. وعلیکم السلام. جی جی یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ترمذی کی حدیث ہے, بھائی نے محترم نے سوال پوچھا ہے کہ ترمذی میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے, تو آپ نے صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا, اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا. تو یہ حنفیہ کی دلیل ہے. اور عبداللہ بن مسعود ساری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے بھی رہے ہیں اور ان کے سارے شاگرد بھی اسی طرح پڑھتے رہے ہیں نماز, کہ صرف تکبیر تحریمہ میں کرتے تھے. ان کا جواب دے دوں پہلے, ایک منٹ پھر میں آپ کے طرف آتا. تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث حضرات اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. تو اہل حدیث حضرات سے دلیل پوچھو کیوں ضعیف ہے. وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. تو خوب سمجھ لیں, عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو نہیں کہا, اس سے پہلے والی حدیث کو ضعیف کہا ہے, وہ بھی عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے. تو وہ ان سے خلط ملط ہو جاتا ہے بحث میں. جس پہلے والی کو ضعیف کہا ہے تو وہ یہاں فٹ کر دیتے ہیں اس کو. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود امام ترمذی نے اس حدیث کو ایک نسخے میں حسن کہا, ایک میں حسن صحیح کہا. اور اہل حدیث حضرات تو ناصر الالبانی رحمہ اللہ کو بہت مانتے ہیں. ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. شاکر احمد ہیں, ایک بہت بڑے محدث ہیں, عرب ہیں, بہت سے عربوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. تو یہ خامخواہ کی ایک زیادتی ہے اس کو پیچھے پڑ جانا ایک صحیح حدیث کو ضعیف قرار دینے کے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ رفع الیدین والی تمام حدیثوں کو لیتے ہو تو 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم کہتے ہیں جیسے وہ چھوڑ دیا, اور اس کو اب یہ لوگ اس کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ بھی صحیح حدیث ہے 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین. اور جزء رفع الیدین البخاری میں, جیسے امام بخاری نے جزء رفع الیدین البخاری میں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر کیا نا, 2 سجدوں کے درمیان والا بھی ذکر کیا ہے. تو جب بھی کوئی حوالہ دیا کرے نا, وہ تو امام بخاری نے ذکر کیا, تو امام بخاری نے 2 سجدوں کے درمیان بھی تو ذکر کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں رفع الیدین کرنا تو نبی سے ثابت ہے, 2 سجدوں کے درمیان بھی ثابت ہے, اور بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے, لیکن آہستہ آہستہ نبی نے کثرت سے قلت کی طرف گئے ہیں. آخر وقت میں آپ نے صرف اور صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا, اس کے علاوہ باقی ترک کر دیا. اس پہ بہت سارے قرائن ہیں, بہت سارے ثبوت ہیں اس پر, ان پر بھی موضوع نہیں ہے, ورنہ میں کئی بار اس پر بات کر چکا ہوں میں. اسی وجہ سے امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, جب وہ رفع الیدین کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ, یہی بعض اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ, یہی بہت سارے صحابہ اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. تو صحابہ میں بھی اکثریت رفع الیدین نہ کرنے کی قائل تھی. یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے رفع الیدین کرنے والے صحابہ کا نام ذکر کیا, نہ کرنے والے کا نام ذکر نہیں کیا, کیونکہ وہ کثیر تھے. اور اس وقت سے لے کے آج تک امت کی اکثریت رفع الیدین نہ کرنے کی قائل رہی ہے, کیونکہ اہل کوفہ کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا. اور کوفہ کیونکہ حضرت علی کی خلافت کا مرکز تھا نا, حضرت علی نے وہاں آباد ہوئے ہیں, تو ان کے شاگردوں میں علم بہت, اسلام کا مرکز کوفہ بن گیا تھا.
تو وہیں سے پھر پوری دنیا میں جو اسلام گیا ہے، آج بھی دنیا میں 50% سے زائد لوگ وہ ہیں جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کی ایک بہت بڑی کثرت اتنی بڑی گمراہی پہ جمع ہو گئی؟ باقی ہم اس کے بھی قائل ہیں، اگر کوئی کر رہا ہے اس کی رائے ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے کو قرآن و حدیث پیش کر کے دوسرے پہ تھوپو نہیں آپ کہ ہم ہی کو پتہ ہے باقی سارے جاہل ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ہمیں اطمینان ہے، مجھے اطمینان ہے کہ میں صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتا ہوں، باقی نہیں کرتا. مجھے اطمینان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو احادیث سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے. یہ میری رائے ہے، مجھے اس پر اطمینان ہے. اور اس پہ بہت سارے فقہاء اس کے قائل ہیں، بہت سارے صحابہ اس کے قائل ہیں. اور جو رفع الیدین والی حدیثیں اس سے نبی سے کرنا ثابت ہوتا ہے، استمرار ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ کرنا تو دو سردوں کے درمیان بھی ہے. نہیں، وہ ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے طریقے سے پڑھے، نماز تو ہو جائے گی کسی بھی مسلمان کے پیچھے.